مکہ مکرمہ کی تپتی گلیوں میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کی موجودگی سے لوگ اسے پہچان لیتے تھے، اس کی خوشبو سے۔ یہ نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ مکے کے سب سے امیر گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ خناس بنت مالک نہایت دولت مند، بااثر اور سخت مزاج تھیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ریشمی لباس پہنتے، بہترین جوتے اور قیمتی خوشبو استعمال کرتے، اور ان کی زندگی سکون اور خواہ آسائش سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے اگر مکے میں کسی نوجوان کو دیکھنا ہو جس پر دنیا مسکرا رہی ہو تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے دنیا سے کہیں بڑھ کر مقام مقرر کیا تھا۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ دار ارقم میں ایک شخص نیا پیغام دے رہا ہے، بتوں کی نفی کرتا ہے اور اللہ کی بات کرتا ہے۔ تجسس نے انہیں وہاں لے جایا۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، دل کے دروازے کھل گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ نوجوان جو دنیا کے آرام میں پلا تھا، آج حق کی آواز پر لرز اٹھا۔ اسی لمحے انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ صرف ایک نوجوان کا فیصلہ نہیں بلکہ تاریخ کا فیصلہ تھا، لیکن ایمان چھپایا نہیں جا سکتا۔ ماں نے پوچھا، تم نے میرے دین کو چھوڑ دیا؟ میری عزت اور دولت سب کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے قید کر دیا، کھانا اور کپڑے چھین لیے، ہر آسائش ختم کر دی، لیکن حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے کہا، ماں، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لیا ہے، اب کوئی مجھے واپس نہیں لے جا سکتا۔ آخر کار انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ نوجوان جو ریشم پہنتا تھا اب موٹے کپڑوں میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مصعب رضی اللہ عنہ کو مکے میں سب سے ناز و نعمت والا دیکھا تھا اور آج اسے اللہ کی راہ میں صابر پایا۔ جب مسلمانوں پر ظلم بڑھا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کر گئے، مگر دل مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد واپس آئے، لیکن اب وہ پہلے والے مصعب نہیں تھے۔ دنیا پیچھے اور آخرت سامنے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن اور اخلاق سے اسلام کی دعوت دیں۔ ان کی نصیحت سے دل بدل گئے، دشمن ایمان لے آئے اور مدینہ اسلام کے نور سے روشن ہو گیا۔ جنگ احد میں انہیں اسلام کا جھنڈا دیا گیا۔ دشمن نے دایاں ہاتھ کو کاٹا، پھر بایاں، پھر انہوں نے جھنڈا سینے سے لگا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آخر کار وہ شہادت کی آغوش میں گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کفن رکھ دو۔ یہ نوجوان تھا جس کے لیے کبھی بہترین کپڑے بھی کم پڑتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان قیمت مانگتا ہے، قربانی کے بغیر بلندی نہیں، اور جو اللہ کے لیے سب چھوڑ دے، اللہ اسے تاریخ میں زندہ کر دیتا ہے۔